یمن میں ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، شیخ ابو الغیث یمنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ شمس و شموس آپ کا لقب تھا۔ خدا تعالیٰ نے بڑے کرامات سے نوازا تھا، اور اولیاء کرام دلوں کے راز جانتے ہیں، مستقبل کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے نا یہ راز کھولتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اطاعت میں رہتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ آپ ایک مرید کے گھر گئے، مرید بڑا امیر تھا، تو اس کی جو ہے نا ایک کوٹھی تھی، تو اس کے کوٹھی میں دو قالین بچھے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت قالین تھے، کسی باہر ملک سے لے آئے تھے۔ ان کے دو جہاز تھے، وہ جہازوں پہ سامان لاد کے تجارت کرتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک، تو بڑے خوبصورت قالین تھے۔ تو پیر صاحب نے ان کو کہا، اس مرید کو، کھانا کھانے کے بعد، کہ یہ جو دو قالین ہیں نا یہ مجھے دینے ہیں۔ مرید کے دل میں خیال آیا، یار پیر صاحب کوئی اور چیز مانگ لے، یہ قالین بڑے خوبصورت ہے اور میں بڑی جو ہے نا مشکل سے دور ملک سے جو ہے نا وہ لے آیا ہوں۔ تو انہیں کہا کہ حضور کوئی اور چیز مانگ لیں، یہ چونکہ آپ کی تو ویسے جھونپڑی ہے، تو جھونپڑی میں یہ قالین انہیں جو ہے نا ادھر کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دونوں قالین دینے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پیر صاحب کو جو ہے نا اس بات پہ راضی کیا کہ حضور ایک قالین دیتے ہیں، ایک کوئی ادھر رہنے دے، پھر میں تیرے لیے کوئی اور منگوا لوں گا، کوئی خوبصورت اور چیز ہے۔ انہوں نے پیر صاحب کو ایک قالین دے دیا، ایک نہیں دیا۔ تو پیر صاحب نے اپنے ملنگ کو کہا کہ اس کو سر پہ اٹھائیں، چلیے اس کو جو ہے نا لے جاؤ۔ تو لے گئے۔ اس کے دل میں یہ بات تھی، یار کیسے پیر ہے، آیا بھی جو ہے نا تو پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز دینی ہے، یہ چیز دینی ہے۔ تو خیر پیر صاحب چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد اس کی جو ہے نا دو بیٹے تھے، اور وہ تجارت کرتے تھے، سامان جو ہے نا لاد کے ایک علیحدہ جہاز میں اور دوسرا علیحدہ جہاز میں جو ہے نا وہ آ رہے تھے اپنے ملک، کسی دوسرے ملک سے۔ تو راستے میں جو ہے نا بھنور میں پھنس گئے، دریائی طوفان آ گیا۔ تو اس میں جو ہے نا جب وہ پھنس گئے جہاز، تو ٹوٹنے کا جو ہے نا وہ خدشہ ہوا جہاز کا۔ تو پانی کے اندر سے پیر صاحب ظاہر ہو گئے، اور اس کے سر پہ قالین تھا، اور انہوں نے ایک جہاز کی طرف وہ قالین جو ہے نا پھینک دیا، اور اس کو کہا، اے نوجوان، غلطی تیری باپ کی ہے، قصور تیرے باپ کا ہے، میں نے دو مانگے تھے، ایک دے دیا، اگر دوسرا بھی میرے پاس ہوتا تو میں وہ دوسرے جہاز میں پھینک دیتا، لیکن میرے پاس ایک قالین ہے، یہ پکڑ لو، اور جدھر جدھر سوراخ ہوا یا پھٹ گیا تو اس میں جو ہے نا وہ کر دے۔ تو ایک جہاز میں پھینک دیا، وہ جہاز بچ گیا، اور دوسرا جہاز پھر ٹوٹ گیا، چونکہ اور کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا جس سے وہ جو ہے نا تختے باندھتے یا جو ہے نا پانی کو روکتے۔ تو وہ جہاز جو سلامت تھا وہ پہنچ گیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے ابو کو بتایا کہ ابو جی، انہوں نے جب قالین دیکھا نا جہاز میں، انہوں نے کہا، بیٹا یہ قالین کدھر سے؟ یہ تو میں پیر صاحب کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب نے جو ہے نا صاحب کشف، صاحب کرامت ولی اولاد ہے، تو انہیں کہا کہ قصور تیرے باپ کا ہے، میں نے تو دو قالین مانگے تھے، تو آج اگر وہ مجھے دو دے دیتے تو ایک جہاز میں ایک پھینکتا، دوسرے میں دوسرا میں دے دیتا، تاکہ جو ہے نا تمہاری مشکل آسان ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایک قالین دے دیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک جہاز بچ گیا اور دوسرا جہاز پھر وہ ڈوب گیا۔ تو وہ ہمیشہ وہ بندہ روتا تھا کہ کاش میں کیا سوچتا تھا، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، وہ تو میرے بھلے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہے تھے، جو مانگ رہے تھے۔ تو اولیاء کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، بندہ نہیں سمجھتا کہ اس کی نگاہ اور اس کا کشف جو ہے نا کہاں تک ہے۔